چڑھ گئے، سینٹھا میں آگ لگا لگا کر کے آپ پر پھینکنے لگے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا یہ بزدلانہ حرکت، یہ بزدلانہ حرکت۔ آپ نے تلوار بغل میں لٹکایا اور اس کے بعد جا رہے تھے۔ اب عبید اللہ بن زیاد کے حریص لالچی کتے آپ کے تعاقب میں، آپ کے پتہ لگانے میں، تلاش کرنے میں سرگردہ تھے۔ آپ دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، رات کا اندھیرا ہے۔ اے سنی بھائیوں، اب کوئی نہیں ہے، وہی کوفہ ہے۔ سنو، یہ وہی کوفہ ہے جہاں جب امام مسلم تشریف لائے تھے تو کوئی پاؤں چوم رہا تھا، کوئی کرتا چوم رہا تھا، کوئی رخسار کا بوسہ دے رہا تھا، کوئی پیشانی چوم رہا تھا، کوئی جب آپ چلے جاتے تھے تو نقش قدم کے گرد کو اپنے آنکھوں میں لگاتا تھا۔ مگر آج وہی کوفہ ہے جو امام مسلم کے لیے 2 گز زمین نہیں دے رہی ہے ٹھہرنے کے لیے۔ اے بھائیو، آپ جا رہے ہیں، ایک بڑھیا اپنے مکان کے دروازے پر بیٹھی ہے، آپ نے اس سے پانی طلب کیا، وہ پانی اندر لے کر گئی، اندر لینے کے لیے گئی، آپ وہیں بیٹھ جاتے ہیں، وہ کٹورے میں پانی لے کر آتی ہے اور آپ جب آپ کو کٹورے میں پانی دیا، آپ نے پانی کو نوش فرمایا، نوش فرمانے کے بعد آپ نے کٹورے کو دے دیا، وہ بڑھیا اندر گئی کٹورا رکھنے کے لیے۔ جب تک آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑھیا دوڑ کر آئی، جب واپس آئی تو اس نے کہا کہ اب تو آپ پانی پی چکے ہیں، اب یہاں کیوں بیٹھے ہیں، اب جاؤ اپنے گھر، آپ کا کام تو ہو گیا۔ اے سنی بھائیوں، یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اور سنی مسلمان کا کلیجہ باہر آ جایا کرتا ہے کہ امام مسلم نے تلوار کا سہارا لے کر ارشاد فرمایا تھا، او بڑی بھی تم اس کو بولو جس کا گھر ہو، ہم تو رسول اللہ کے شہزادے ہیں، ہمارا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، میرا کوئی حامی اعانت کرنے والا نہیں ہے۔ اے بڈھی، تم خود نہیں پہچانتی ہو؟ تو اس بڈھی نے کہا پہچان ذرا اپنی کرا دو۔ تو امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میری وہ ہستی ہے کہ ہم رسول اللہ کے شہزادے ہیں، لوگوں کو اگر قرآن کا نور ملا، ہدایت کا نور ملا، سنت کی روشنی ملی ہے تو میرے گھر سے ملی ہے، سبحان اللہ، گھر سے ملی ہے۔ جب اس بڑھیا نے جواب سنا تو اس نے کہا آؤ میرے کلیجے میں بیٹھ جاؤ، اندر تو چلو۔ چنانچہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر لے کر گئی، بہترین فرش بچھا دیا، آپ کو بیٹھنے کا اشارہ فرمایا، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب توعہ، وہ اس کا نام توعہ تھا، اس نے ایک خاص کمرے میں آپ کا انتظام کیا، مگر اس کا ایک لڑکا تھا توعہ کا، اس بڑھیا کا ایک بچہ تھا جو آوارہ تھا، شرابی تھا، کبابی تھا اور کوفیوں کے ساتھ میں دغا کرنے والوں کے ساتھ میں رہا کرتا تھا۔ وہ جب واپس آیا رات کے سناٹے میں تو بار بار ماں کو اس خاص کمرے میں جاتے آتے دیکھا تو پوچھا ماں کیا وجہ ہے اس کمرے میں بار بار جاتی ہو؟ تو ماں نے جواب دیا بیٹا چپ، آواز کہیں نہ نکالنا، اس خاص کمرے میں رسول اللہ کے شہزادے تشریف فرما ہے، کہیں آواز نہ کرنا۔ مگر یہ تھا آوارہ، یہ تھا شرابی، بدماش قسم کا تھا۔ صبح جب ہوئی تو اس نے فوراً جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سپاہیوں کو اطلاع کر دیا۔ اب عبید اللہ بن زیاد کے سپاہی آتے ہیں اور توعہ کے گھر کا محاصرہ کر لیتے ہیں۔ ایک بار پھر وہ علی کا لال پھر ہمت کر کے ان کا مقابل ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان میں لالچی کتوں نے جب ہمت کی تاب نہ لائے، مقابلے کی طاقت نہ کیا تو اے بھائیوں انہوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا، الامان الامان، آپ کو ہم امان دے رہے ہیں، اب آپ امان میں ہوگے، اب آپ پر کوئی تلوار نہ چلائے گا، آپ پر کوئی وار نہ کرے گا۔ چنانچہ آپ نے تلوار کو میان میں کیا، اس کے بعد